بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم رئیس خان آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوا ہوں۔ آج بڑے اس کے بعد مجھے ایک نسخہ کتاب میں نظر آیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ کام کرے گا۔ نسخے تو بہت سی کتابیں بری پڑی ہیں جو کہ میرے خیال میں جو کام کرے گا اور میرے ذہن میں جو مان رہا ہے وہ کام کرے گا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور پٹنگے بہت سے لوگوں نے دیے ہیں، کس نے ٹرکایا ہے، کس نے یہ در بدر جگہ بجگہ جا کر ان کی حکیموں کی منتی کی پھر ایک کتاب بنائی ہے۔ چلو ابھی جناب میاں محمود صاحب چک نمبر 23 ریبے نالہ تحصیل صفدر آباد ضلع شیخ پورہ کا ہے۔ شوگر کا نسخہ ہے اور طاقت کا ہے۔ وہ آپ کو کیا کیا چیزیں درکار چاہیے اس کا ابھی صرف میں نے آپ کو پتہ بتایا۔ یہ نسخہ میرا نہیں ہے، یہ جناب میاں محمود صاحب کا ہے، چک نمبر 23 کا۔ تو یہ کہتے ہیں شنگرف رومیو 1 تولہ، آب کریلا 1 سیر۔ شنگرف کو کرل کر کے باریک کریں اور پھر شنگرف میں 1 پاؤ کریلا ڈال لیں، تھوڑا ڈال دیں۔ پہلے 1 پاؤ لیں، پھر اس کو رگڑائی کریں جب پانی خشک ہونے لگے پھر 1 پاؤ اور کریلا کا پانی ڈال لیں، حتیٰ کہ یہ بھی خشک ہو جائے۔ اسی طرح کرتے کرتے آپ نے 1 سیر پانی شنگرف میں جذب کرنا ہے۔ جب تمام پانی جذب ہو جائے پر 1 تولہ زعفران خالص درجہ اول ملا کر گندم جیسے دانے کی جتنا آپ نے گولی بنانی ہے۔ ابھی آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ ابھی کریلے کا پانی کیسے نکالا جائے۔ کریلے کا پانی نکالنے کے لیے گاجر کا جوس والا جو مشین ہے اس میں آپ کریلے ڈالتے جائیں گے، وہاں پوک نکلتا جائے گا اور کریلے کا پانی نالی کے ذریعے نکلتے جائیں گے۔ پھر باقی پوک جب رہ جائے گا کپڑے میں ڈال کر اس کو دبانے سے پانی اور نکلے گا۔ تو اسی طرح آپ کو پانی مل جائے گا۔ یہ کریلے کے اس موسم میں کیا جاتا ہے جیسے کریلے سستے ہوں۔ ابھی تو کریلے 120 روپے کلو ہے تو اس کا پانی کیسے نکالا جائے گا۔ اور موسم بھی سردی کا ہے، موسم بھی نہیں ہے جب خراب ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو وہ نہیں ملے پیلے جو آپ کو کریلے ملتے ہیں جو پھینکتے ہیں تو آپ اس کا پانی نکالیں، خراب نہ ہو، تازہ ہو تو بہت بہتر ہے، خرچہ بہت ہوتا ہے۔ شنگرف رومیو چمکدار ہوتی ہے، سمجھے کہ نہیں، ایک ڈالی قسم کا سینکیا ہے۔ تو جب پانی جب ہو جائے تو اس کا استعمال گندم جتنی برابر آپ نے بنانی ہے۔ پہلے دن 1 گولی روزانہ امرا دودھ دیں، دودھ 1 گلاس پئیں اور دیسی گھی ملائیں، 2 چمچے ملائیں۔ چھٹے دن میں مطلب ہے یہ کہ کھاتے رہیں روزانہ، چھٹے دن 1 ناغہ کر لیں۔ پھر ساتھ کے طریقے سے 10 گولیاں دیں، 1 ناغہ کر کے 1 دفعہ کھائیں۔ 10 دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن آپ نے گولی کھانی ہے۔ اسی طرح 10 گولیاں کے بعد پھر آپ نے 4 دن میں بعد 1 گولی کھانی ہے، 15 دن کھلانی ہے۔ پھر 8 دن کے بعد 1 گولی کھانی ہے، پھر ہر 8 دن کے بعد 1 گولی کھاتے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ شوگر ختم ہو جائے گی اور پٹوں میں طاقت آ جائے گی، قوت بھی لوٹ آئے گی۔ یہ محمود صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، نسخہ میرے استعمال میں رہتا ہے۔ ابھی پھر دہراتا ہوں کیا کرنا ہے۔ پہلے 5 دن 1 گولی روزانہ ہمراہ دودھ 1 گلاس اور 2 چمچے دیسی گھی کے ساتھ کھانے۔ چھٹے دن
नागा करके एक दिन बसाता छोड़कर दूसरे दिन 10 गोलियां खानी है, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आपने एक एक गोली खानी है। फिर 4 दिन के बाद आपने एक गोली खानी है, 15 गोली खानी है। फिर 8 दिन के बाद आपने एक गोली खानी है और फिर 8 दिन के बाद एक एक गोली खाते जाना है। इसी तरह 1 महीने के बाद 8 दिन के 8 16 दिन के बाद खानी है। 16 दिन के बाद फिर 32 दिन के बाद फिर 32 दिन के बाद उसको डबल करते जाएं, साल में फिर एक गोली पहुंचाएं, आपके उसमें ताकत आएगी। तो ये नुस्खा आपके सामने मैंने पेश किया मियाँ मोहम्मद महमूद साहब का, चक नंबर 23, रेबे, नाला तहसील सफदराबाद, ज़िला शेखपुरा। इसको अगर कोई मेरे इसमें नया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी वाला बटन दबाएं और शेयर करें ताकि आपको भी इसमें इस सवाब में हिस्सा मिले। और मुझे दे अगली वीडियो तक इजाज़त।